پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑے بڑے سپورٹنگ ہیروز گزرے ہیں، ہاکی کے میدان میں، اسکواش کے میدان میں، کرکٹ کے میدان، مگر خان صاحب کی جگہ شاید ان میں سب سے زیادہ اوپر ہے۔ پاکستانی عوام تھی، ان کا خیال تھا کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ سوشل ورک میں یعنی عوام کی خدمت میں گزاریں گے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب شاید پولیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اسی کے سال 2 سال بعد جب پرویز مشرف صاحب نے ریفرینڈم کرایا اپنی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے لیے، تو اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی مخالفت میں چلے گئے۔ اس سے ایسے لگتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس رستے پہ باقی 2 پولیٹیکل پارٹیز چل رہی تھی کافی عرصے سے۔ وہ عمران خان صاحب کے دور میں اگر پہلے خراب تھی تو ان کے دور میں وہ اور زیادہ خراب ہو۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اور پاکستان کے ہیرو رہیں گے۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ ہم بات کر رہے ہیں آج عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب جو پاکستان میں پچھلے 40 سال میں پاکستان کے سب سے مشہور کرکٹر رہے، پاکستان کے ایک بہت بڑے سوشل ورکر، اور آج شاید پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے چیئرمین اور پاکستان کے ایک بہت بڑے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ خان صاحب کی زندگی کو ہم شروع کرتے ہیں ان کی کرکٹنگ لائف سے۔ خان صاحب 1971 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے پہلی دفعہ کھیلے، اور اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور 1976 میں 1976 میں وہ پاکستان ٹیم کا باقاعدہ حصہ بنے، اور 1976 سے 1992 کے دوران وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے۔ انہوں نے کئی کپس جیتے، کئی سیریز جیتی فورن انگلینڈ میں اور باقی ملکوں میں، اور اس کے علاوہ 92 میں ورلڈ کپ جیتنے کے ساتھ عمران خان صاحب کا کرکٹنگ کیریئر جو ہے وہ ختم ہوا اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ اس کرکٹنگ کیریئر کے دوران عمران خان صاحب کی بہت بڑی بڑی اچیومنٹس تھیں، مگر اس زمانے میں جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نہ صرف ان کے سامنے ایک بہت بڑے سپورٹنگ ہیرو تھے، مگر عمران خان صاحب شاید اس کے علاوہ اپنی سوشل لائف اور اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی پاکستان کی عوام میں بہت مقبول تھے اور بہت شہرت رکھتے تھے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ہر آئے دن نیا سکینڈل آیا کرتا تھا، اور مختلف مشہور خواتین جو دنیا میں ہیں، مختلف ملکوں میں ہیں، ان سے ان کی دوستی کے اوپر بہت چرچا ہوا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں جب ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی اور بہت ہی ریگریسو ماحول تھا اور اسلامائزیشن کی پالیسی تھی پاکستان میں، اس میں عمران خان صاحب کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے بارے میں پڑھ کے عوام میں ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ، اور اسپیشلی نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبولیت میں ان کی اضافہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑے بڑے سپورٹنگ ہیروز گزرے ہیں، ہاکی کے میدان میں، اسکواش کے میدان میں، کرکٹ کے میدان میں، مگر خان صاحب کی جگہ شاید ان میں سب سے زیادہ اوپر ہے، کیونکہ ان کی اچیومنٹ جو ہے وہ اس کو پاکستان کی عوام نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اور شاید 1980 کی دہائی میں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو مختلف میچز اور مختلف ملکوں سے جیتتی تھی، اس سے پبلک مورائل کے اندر بہت زیادہ اضافہ بھی دیکھا گیا۔ تو جب وہ 1992 میں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تو وہ شاید پاکستان میں سب سے مشہور آدمی تھے، سب سے زیادہ محبت کی جاتی تھی ان سے۔ 1992 کی ریٹائرمنٹ ورلڈ کپ کی جیت کی بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ اب اپنا باقی جو زندگی ہے وہ سوشل ورک کرنے میں گزاریں گے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک ہاسپٹل کا اعلان کر چکے تھے، کینسر ہاسپٹل کا، جو آج شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے لاہور میں، اور اس کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ شروع کر دی تھی۔ اور جو پاکستانی عوام تھی ان کا خیال تھا کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ سوشل ورک میں یعنی عوام کی خدمت میں گزاریں گے، اور اپنی اس سیلیبریٹی کا فائدہ اٹھا کے عوام سے فنڈ ریزنگ وغیرہ کیا کریں گے۔ اس سے پہلے 1980 کی دہائی میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے عمران خان صاحب کو
اپنی منسٹرشپ کی آفر کی تھی اور وہ انہوں نے نہیں قبول کی تھی. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب شاید پولیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس کے بعد 1992 سے پہلے بھی یہ خبریں عوام میں مشہور تھیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو کسی قسم کی گورنمنٹ پوزیشن آفر کی ہے جو خان صاحب لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو ان کا جو امیج تھا وہ ایک بہت کلین، ایک بہت مشہور اور ایک بہت قابل آدمی کا تھا. 1992 کے بعد 3-4 سال انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کی، اور عوام میں مقبولیت کی وجہ سے ان کو بہت ساری ڈونیشن دی گئی. اور انہوں نے جو فلائی ہاسپٹل بنانا تھا کینسر کا، شاید پہلا ہاسپٹل پاکستان میں، وہ انہوں نے بنایا. اور اس کے علاوہ میاں والی میں ایک یونیورسٹی بھی انہوں نے قائم کی. تو 1996 میں جب عمران خان صاحب نے اچانک اعلان کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، تو عوام کو کچھ حیرت بھی ہوئی، اور وہ لوگ جو ان کو 1980 یا اس سے پہلے سے فالو کر رہے تھے ان کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی کہ خان صاحب نے اچانک سیاست میں آنے کا کیوں فیصلہ کیا ہے. اس وقت جو پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ انہوں نے خان صاحب کے اس فیصلے کی کافی تنقید کی. اور یہ بھی باتیں مشہور ہوئیں کہ شاید جنرل حمید گل صاحب جو پاکستان آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی سپورٹ سے یا ان کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب نے یہ پاکستان تحریک انصاف شروع کی ہے. 1996 سے لے کے 1999 تک نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ رہی، اور جب وہ گورنمنٹ ختم ہوئی اور پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کی حکومت پہ قبضہ کیا، تو عمران خان صاحب نے شروع میں اس کی تائید کی اور اس کو انڈورس کیا. اور اسی کے 2 سال بعد جب پرویز مشرف صاحب نے ریفرینڈم کرایا اپنی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے لیے، تو اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی مخالفت میں چلے گئے، اور اس ریفرینڈم پہ انہوں نے ان کی کافی اپوزیشن کی اور اس کے خلاف کافی پریس کانفرنسز کی اور ٹی وی پہ کافی بات کی. خان صاحب جو ہے وہ 2002 کے الیکشن کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو الیکٹ ہوئے میاں والی سے. اس وقت تک خان صاحب کی جماعت کے پاس ایک ہی سیٹ تھی، اور 2002 میں ان کی اسٹینڈنگ ایز اے نیشنل لیڈر اس طرح نہیں کلیئر ہوئی تھی جو کہ بعد میں 2010 یا 12 کے بعد جو ان کا اسٹیچر بنا وہ 2002 میں شاید نہیں تھا. اور خان صاحب مختلف ٹی وی چینلز پہ اپنا پروگرام، اپنا ایجنڈا دیا کرتے تھے، اور بظاہر ایک بہت ہی جینون اور کمیٹڈ اور پریشان، عوام کے لیے پریشان ایک لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آئے. 2002 سے لے کے 2008 تک پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور 2008 میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. اور 2008 کے بعد 5 سال خان صاحب پولیٹیکل ولڈرنس میں تھوڑا سا رہے، اور مگر 2010 کے بعد جب یہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ پاکستان میں جمہوریت دوبارہ سے آ رہی ہے، اور پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک تیسری قوت بن کے لوگوں کے سامنے آئی. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کن لوگوں نے پی ٹی آئی کو پش کیا، یہ باتیں آپ اکثر سن چکے ہیں، ان پہ بحث اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ 2010 کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ کیا لاہور میں، اس سے ان کی پارٹی کو کافی مقبولیت ہوئی، اور بہت سے لوگ جو دوسری جماعتوں میں تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اور اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کا عوام کی نظر میں ایک اچھا چانس تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. 2013 کے الیکشن میں جو ملک کو کہ فیصلہ کرنے والی قوتیں تھیں، انہوں نے شاید قرعہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حق میں نکالا، اور 2013 میں
نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تو بن گئے، مگر عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ 2013 سے 2018 تک خاصی مضبوط ہو گئی، اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی رہی اس کے بعد وہ ایک طرح کی ڈسرپشن کی رہی۔ اچھا، یہ بات جو ان کو وہ لوگ جو 1980 سے فالو کر رہے تھے ان کے لیے تھوڑی سی یہ حیرت بھی تھی کہ انہوں نے 2008 کے بعد جس قسم کے کمپرومائزز اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے کرنا شروع کر دیے، اس سے ایسے لگتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس رستے پہ باقی دو پولیٹیکل پارٹیز چل رہی تھی کافی عرصے سے۔ خیر، 2013 سے 2018 کے دوران عمران خان صاحب نے کئی جلسے کیے اور ایک بہت مشہور دھرنا کیا جو سال 1.5 جاری رہا، اور اس دھرنے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے اوپر پاناما پیپرز کے آنے کے بعد اسکینڈل بنا اور ان کو نااہل کر دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور یعنی نواز شریف صاحب کو حکومت سے فارغ کر دیا گیا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے باقی جو ٹینیور تھا پی ایم ایل این کا وہ 2018 تک پورا کیا۔ اور 2018 کے الیکشن میں شاید عوام کو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ اب جو اگلی باری ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، اور خان صاحب سے ان کی ہسٹری کی وجہ سے اور ان کی شخصیت کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی بہت ساری امیدیں تھیں، اور اس عوام میں شاید ہم بھی شامل ہیں جو ان کو 1980 سے دیکھ رہے تھے۔ 2018 سے لے کے 2022 تک جو ان کی حکومت پاکستان میں رہی، وہ اس نیریٹو کو جو وہ 96 سے پاکستان کی عوام میں دے رہے تھے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم انتہائی کرپٹ ہے، اور پاکستان کا شاید سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ 18 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ خان صاحب نے کو 20-22 سال پرائم منسٹرشپ سے پہلے پولیٹیکل ایکسپیرینس مل گیا ہے، اور ان کے پاس شاید ایک پلان تیار ہے کہ پاکستان کو جو معاشی اور مسائل ہیں پاکستان کے اس کو حل کیسے کرنا ہے، اور شاید ان کے پاس ٹیم موجود ہے۔ 2018 سے 2022 پہ جو وقت ہے جس میں ایکچولی خان صاحب نے پاکستان کے اوپر حکومت کی، اور ان کو موقع ملا کہ وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر سکتے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگوں کا اس دور کے بارے میں مختلف خیال ہے۔ یعنی بزنس کمیونٹی سے آپ پوچھیں گے تو اس دور کے بارے میں ایک مختلف تجزیہ دیں گے، اور اگر آپ ینگ لوگوں سے پوچھیں گے، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے، تو وہ شاید ان کا مختلف خیال ہے۔ مگر پاکستان میں جو معاشی پوزیشن تھی پاکستان کی، وہ عمران خان صاحب کے دور میں اگر پہلے خراب تھی تو ان کے دور میں وہ اور زیادہ خراب ہو گئی، اور خان صاحب ایک پور ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اس 4 سال میں لوگوں کے سامنے آئے، اور خان صاحب کی جو پرسنالٹی کلٹ تھا وہ شاید اس کو بہت بڑا دھچکا لگا اس 4 سال میں۔ میں عمران خان صاحب کی حکومت کا ڈسمسل اور عمران خان صاحب کی شخصیت جو ہم لوگوں نے 1980 سے لے کے آج تک جس شخصیت کو ہم نے دیکھا اس کے بارے میں کچھ آخری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے ہر نوجوان کے ہر دور میں ہیرو رہے ہیں، اور جو آپ کا ہیرو ہوتا ہے اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن شاید بہت زیادہ ہوتی ہے، شاید پولیٹیکل لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن جو ہے اس آدمی کی ہوتی ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ہم نے پاکستان کے لوگوں نے اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو 1980 سے آئیڈیلائز کیا ہے۔ ہم نے ان کو ایک بہت مشہور کرکٹر کے طور پہ دیکھا، ان کو ایک بہت مشہور سوشلائٹ کے طور پہ دیکھا، اور اس کے بعد بہت مشہور سوشل ورکر اور بہت کامیاب سوشل ورکر کے طور پہ دیکھا، اور پھر ہم نے
یعنی ہم نے اور آپ نے، پاکستان کے عوام نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ان کی جو اسٹرگل تھی، پولیٹیکل اسٹرگل، اس کا حصہ بنے اور ان کو پرائم منسٹر بنایا پاکستان کا۔ مگر شاید یہ بات کرنا ضروری ہے، اور اگر میچورٹی سے اس بارے میں بات کی جائے تو خان صاحب شاید صرف پولیٹیکل میدان میں ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر سکے۔ اس پہ یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ جو رستہ ان کو دیا گیا، یا جو رستہ اس ملک میں پرائم منسٹر بننے کا ہے، اس کے اندر بہت ساری کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو خان صاحب نے کیے، اور ہر پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے۔ مگر شاید ہم اپنے خان صاحب سے بہتر کی ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے۔ شاید ہمارا خیال تھا کہ عمران خان صاحب اپنی شخصیت کے زور پہ وہ کمپرومائزز نہیں کریں گے، چونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے کرکٹ کے میدان میں اس قسم کے کمپرومائزز نہیں کیے، اور کرکٹنگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑے وہ۔ اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی 2022 میں، اور بہت زیادہ مشکلات ہیں ان پہ بھی اور ان کی پارٹی پہ۔ مگر جو لوگ پاکستان کی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی دفعہ، بلکہ ہر دفعہ ہی، جس پولیٹیکل پارٹی کو کرپشن کے یا اور الزامات پہ نکالا جاتا ہے، وہ 3 یا 4 سال بعد ڈرائی کلین ہو کے واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد جب پاکستان میں الیکشن ہوں تو عمران خان صاحب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں، یا پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس کا بہت بڑا حصہ ہو۔ مگر کیا ہم صرف عمران خان صاحب کو اپنا پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم خان صاحب سے اس لیڈرشپ کی توقع کرتے ہیں جیسی لیڈرشپ وہ پرووائڈ ہمیں کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کی؟ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا حصہ تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ نہیں رہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو سمجھے، اور اگر وہ واقعی پاکستان میں دوبارہ آ کے لیڈرشپ اور پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو اس ملک کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے ملک کے اندر لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کے اسٹیچر کے آدمی کے اوپر شدید کرپشن کی ایلیگیشنز بھی لگی۔ ہم ان ایلیگیشنز کو مانے یا نہ مانے، ان کو صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے، مگر ایک بات تو ظاہر ہے کہ طاقت میں آنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی عوام کو اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح سے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، وہ پاکستان کے ہیرو ہیں اور پاکستان کے ہیرو رہیں گے۔ ہم اپنی بات کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب سے امید کرتے ہیں کہ اگر ان کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کا سسٹم دوبارہ موقع دے تو وہ اپنی پہلے کی غلطیوں کو سمجھ کے آئندہ کے لیے ایک بہتر حکومت، ایک بہتر ملک بنا کے دیں گے ہمیں۔ بہت شکریہ۔